کہتی ہے اے آسماں کدھر جا رہی ہو؟ آسماں کہنے لگی اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، اے میرے اللہ، میں پانی لے کے جا رہی ہوں۔ آج میرے بھائی کے گھر، میرے بھاوج آمنہ کے گھر، میرے بھائی عبداللہ کے گھر، عبد المطلب کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کو میں نہلانے کے لیے، اس کو میں غسل دلانے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے آسماں تجھے خبر نہیں ہے وہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے اور اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا۔ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اے آسماں آج تیرے گھر میں، تیرے بھائی کے گھر میں، تیرے بھاوج کے گھر میں، تیرے بابا کے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کثافت کے ساتھ نہیں، غلاظت کے ساتھ نہیں، ناپاکی کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا پروردگار اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے، اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ ذات اقدس کہاں موجود ہے؟ یہ ذات اقدس کہاں پر ہے؟ ذرا غور کرو۔ حضرت آدم اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو چلو آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے آدم علیہ السلام آپ اس دنیا میں سب سے پہلے آئے ہیں، آپ کا کلمہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کہیں گے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اے میرے دوستو، پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کی، عالم تصور میں پوچھا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت میرے نام کا کلمہ پڑھتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا اے نوح علیہ السلام بتا آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ نوح علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، میری امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ پھر میں نے سوال کیا یوسف علیہ السلام سے، پھر میں نے سوال کیا یحییٰ علیہ السلام سے، پھر میں نے سوال کیا حضرت زکریا علیہ السلام سے، یعنی دیگر سے انبیاء و مرسلین سے سوال کرتے ہوئے میں آ ہی رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ آپ کا کلمہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ۔ میں نے پھر سوال کیا اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں اے لوگوں سنو، اے سوال کرنے والوں سنو، میری امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ۔ پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال کی اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پھر میں نے سوال کی پھر میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے سوال کی اے اسماعیل علیہ السلام آپ کی امت کیا کلمہ پڑھتی تھی؟ عالم تصور میں جواب آتا ہے اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے سوال کرنے والوں سنو، اے پوچھنے والوں سنو، میری امت کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ اسماعیل ذبیح اللہ۔ اے میرے دوستو سب کی امت سب کلمہ پڑھتی تھی، یعنی ہر نبی کی امت ان کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، ہر نبی کی امت ان کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی، لیکن انبیاء کرام انبیاء و مرسلین یہ پیغمبر اسلام یہ نبیوں کی جماعت کن کے کلمہ پڑھتے تھے؟ چلو پوچھا جائے حضرت آدم علیہ السلام سے، اے آدم علیہ السلام آپ کی امت تو کلمہ پڑھتی تھی لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آپ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے سوال کرنے والوں سنو، میں کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام گواہی دیتے ہیں اے لوگوں میں دنیا میں تشریف لا چکا ہوں، میری امت بھی آ گئی ہے، لیکن میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ دنیا میں ابھی نہیں آئے ہیں، لیکن وہ رسالت کے منصب پر فائز ہے، رسول بن کے تیار ہے، رسول بن کے رسول بن کر کے موجود ہے۔ پھر میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، زکریا علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، یعنی جو نبی ملے سب سے میں نے کہا آپ کس کا کلمہ پڑھتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اسماعیل علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، نوح علیہ السلام گواہی دیتے ہیں، اے لوگو ہم تو آ گئے ہیں، وہ نہیں آئے ہیں، لیکن رسالت کے منصب پر فائز ہے، نبی بن کے تیار ہے، ایک نہ ایک دن آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ ذات اقدس کب پیدا ہوئی ہے، کب بنایا گیا ہے؟ عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو نے آدم کو بنایا، اس وقت زمین موجود تھی، آسمان موجود تھا، نبی کا نور بھی موجود تھا، تو نے زمین سے مٹی لی، پانی لی، آسمان سے نور لیا، نور محمدی کو رکھ کر کے ملا دیا اور آدم علیہ السلام بن کے تیار ہوئے، لیکن تو اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو کب بنایا؟ اے میرے دوستو، میں نے سوال کیا، اے مولا اس وقت تو نے اپنے حبیب کو بنایا ہے جب زمین نہیں تھی، زمین سے مٹی لے لی جائے، پانی نہیں تھا کہ پانی کا قطرہ لے لیا جائے۔ اے میرے دوستو مختصر سنیے، بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے مولا تو نے اپنے حبیب کو کب بنایا؟ جب کچھ نہیں تھا تب اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو گھبراتا کیوں ہے؟ کچھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ میں تو تھا، میں اپنا نور نکالا، اس نور کو سامنے رکھا اور اس کا نام محمد رکھ دیا۔ میں ایک نور نکالا، رب فرماتا ہے کہ میں اپنے نور سے ایک نور نکالا اور اس نور کو سامنے رکھا اور اس نور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ مصطفیٰ کے خدا سے پوچھو۔ خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ سے پوچھو، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کے خدا سے پوچھو۔ اور مجھے ایک صدا لگانی ہے، میں نے صدا کر دی ہے، میرا کام تھا صدا کرنا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ اور ایک شعر اور سنیے کہ کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی خواجہ پیا کے در سے، کبھی غوث الورا کے گھر سے، کبھی مخدوم سمنا کے چوکھٹ سے، تو کبھی اعلیٰ حضرت کے سنہری جالی سے۔ ہو ہی جائے گا کام میرا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا۔ کام تو اتنا کر گزرنا، نبی کا وفادار ہو کے مرنا، لوگ دیکھیں گے تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔